دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الغسل، غسل کا بیان۔ باب موجبات الغسل، ان چیزوں کا بیان جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 163، عن علی قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل، رواه أحمد والترمذي وابن ماجہ۔ حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مزی نکلنے پر وضو کرنا ہوتا ہے اور منی نکلنے پر غسل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مزی نکلنے سے صرف وضو واجب ہوگا، غسل نہیں، اور منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا۔ حدیث نمبر 164، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں شعبوں کے درمیان، یعنی دونوں ہاتھ دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ جائے اور پھر اس کوشش کرے یہاں تک کہ دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں، تو غسل کیا ہے، واجب ہو جائے گا، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ منی نہ نکلی ہو، یعنی منی نہیں نکلے گی تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، جب اگر شرمگاہیں مل گئیں تو۔ حدیث نمبر 165، عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں جو صبح اٹھنے پر تری پائے اپنے کپڑوں پر یا بدن پر، لیکن اس کو احتلام ہونے کے بارے میں یاد نہ ہو کہ اس کو احتلام ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص غسل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو خواب میں دیکھے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، نائٹ فیل ہوا ہے، لیکن آنکھ کھلنے پر وہ کوئی تری نہ پائے، نہ کپڑے پر نہ بدن پر، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 166 کا اردو ترجمہ۔ عن ام سلمة قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوگا جب اس کو احتلام ہو، نائٹ فیل ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی کو دیکھے۔ تو ام سلمہ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اس کو بھی نائٹ فیل ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد عورت دونوں کی منی سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اور جس کی منی زیادہ ہوتی ہے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔
باب لا يقرأ القرآن ولا يدخل المسجد جنوب ولا حائض. اس بات کا بیان کہ جنوب یعنی ناپاک شخص اور حائضہ یعنی پیریڈ والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی قرآن پڑھے گی. حدیث نمبر 167. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حائضہ یعنی پیریڈ والی عورت اور ناپاک شخص قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو عورت جو ہے حیض و نفاس والی ہو، پیریڈس ہو، اسی طرح سے جو شخص ناپاک ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے. حدیث نمبر 168 کا اردو ترجمہ. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد سے ہٹا دو، یعنی ان کے دروازے مسجد سے ہٹا دو، تو میں مسجد میں کسی حائضہ یا جنوبی یعنی کہ پیریڈ والی عورت اور ناپاک شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے کو حلال قرار نہیں دیتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو حائضہ اور نفسا یعنی کہ حیض اور نفاس والی عورت اور اسی طریقے سے ناپاک شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ غسل کرے کہ پاک نہ ہو جائیں. باب صفت غسل الجنابة وأحكامه وآدابه. غسل جنابت کا طریقہ، اس کے احکامات اور اس کے مستحبات. حدیث نمبر 169. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے تو بالوں کو اچھی طرح سے دھو اور کھال کو اچھی طرح سے صاف کرو. مطلب یہ ہے کہ بالوں کو خاص طور سے دھونا چاہیے اچھی طریقے سے کہ بال میں پانی چلا جائے، اور اسی طریقے کھال کو نکل کے دھونا چاہیے کہ کھال تک پانی پہنچ جائے. حدیث نمبر 170. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں بال برابر بھی جگہ چھوڑ دی، اس کو نہیں دھویا، تو اس کو اتنا جو ہے جہنم کا عذاب دیا جائے گا. علی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سے اپنے سر کا دشمن بن گیا، میں اسی وقت سے اپنے سر کا دشمن بن گیا. یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی. اور اس روایت کو ابو داؤد، احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے، مگر ان تینوں حضرات نے مگر یہ دارمی نے جو ہے اس کو فمن ثم عادیت راسی کو جو ہے مکرر ذکر نہیں کیا ہے. سر کا دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سے بال بھی وہ جو ہے ہمیشہ گنجے رہنے لگے. جہاں تھوڑے سے بال بڑھتے تھے فوراً وہ جو ہے کہتے ہیں بالوں کو کٹا دیتے تھے تاکہ نہ بال ہوں گے اور نہ اس طرح کی نوبت آئے گی. حدیث نمبر 171. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ
حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا کرتے تھے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے یعنی استنجا کرتے تھے، پھر نماز والا وضو کیا کرتے تھے، پھر بالوں کی جڑوں میں انگلیوں کو داخل کر کے پانی پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پانی پہنچا دیا ہے تو آپ 3 مرتبہ ہاتھ بھر بھر کر اپنے سر پر پانی ڈالا کرتے تھے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھوتے. حدیث نمبر 172. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ نے مجھ سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے غسل جنابت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب غسل کا پانی رکھا تو آپ نے سب سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور پھر اس کے ذریعے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو اچھی طریقے سے بہت سختی کے ساتھ میں رگڑا، پھر نماز والا وضو کیا، پھر اپنے سر پر ہاتھ بھر بھر کے 3 مرتبہ پانی ڈالا، ملا کفی ہاتھ بھر بھر کر، پھر اپنے پورے جسم کو دھویا، پھر آپ اس جگہ سے ہٹے اور اپنے پیروں کو دھویا، پھر میں نے آپ کو تولیہ دی تو آپ نے اسے واپس کر دیا، یعنی کہ آپ نے تولیہ سے جسم کو نہیں پہنچا. حدیث نمبر 173 کا اردو ترجمہ. عن يعلى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حي ستير يحب الحياء والتستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. رواه ابو داود والنسائی. حضرت یعلا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا تو آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا والے ہیں، پردہ والے ہیں اور حیا کو اور پردے کو پسند فرماتے ہیں، تو تم میں سے بھی کوئی شخص غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ چھپ کر کرے، یعنی کہ کھلے میں غسل نہ کرے، غسل خانے کے اندر کرے، اور کھلے میں کرے تو ایسے کپڑے پہن کر کرے جس سے اس کو سطر دوسروں کو دکھائی نہ دے، یعنی کہ تہمت وغیرہ پہن کر. جو لوگ کھلے میں نیگر پہن کے غسل کرتے ہیں وہ غلط ہے، جس سے ان کا سطر دوسرے لوگوں کو دکھتا ہے. باب غسل یوم الجمعۃ و یوم العید، جمعہ کے دن اور عید کے دن غسل کرنے کا بیان. حدیث نمبر 174. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعۃ فليغتسل. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. حدیث نمبر 175. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جمعہ کے دن جس نے وضو کیا تو بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا، لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جو ہے غسل ضرور کرنا چاہیے، غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 174 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر 7 دن میں یعنی ہفتے میں 1 دن غسل کرنا ضروری ہے، جس میں وہ اپنے سر کو اور اپنے جسم کو دھوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور نہانا چاہیے، چاہے جتنی سردی پڑ رہی ہو۔ حدیث نمبر 177 کا اردو ترجمہ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ وہ ہوتی ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو ان دونوں عیدوں پر غسل کرنا مستحب ہے، کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔